اللہ اللہ، کیسی بیٹی ہے، اپنے ماں باپ کو ہی کھا گئی۔ وہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے کان کے قریب جھکتی چمگویاں کر رہی تھی۔ ہاں، بہن ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کی وجہ سے ہی اس کے ماں باپ مرے ہیں۔ اب کی بار دونوں عورتوں نے کہا تو چچی جان نے رومائزہ کو اپنے سینے میں بھیج دیا تھا کہ وہ ان عورتوں کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو انہیں اچھا خاصا جواب دیتی، لیکن اس وقت اس کے جیٹھ اور جٹھانی کی میت سامنے پڑی تھی اور ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اس لیے انہوں نے فی الحال ان جاہل عورتوں کی باتوں کو اگنور کیا تھا۔ بھلا کیا کوئی بیٹی بھی چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے دور ہو جائے؟ زویا بیگم نے سوچتے ہوئے رومائزہ کو مزید اپنے سینے میں بھیج لیا تھا، جیسے وہ اس معصوم سی بچی کو لوگوں کی تلخ باتوں سے بچانا چاہ رہی تھی۔ ماما، ماما، کہاں ہیں آپ؟ وہ لاؤنج میں کھڑا اپنی ماما کو آوازیں دے رہا تھا، جو کہ کچن میں کھڑی رومائزہ کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ ہاں، کچن میں ہوں میں شاہزر، کیا بات ہے؟ زویا بیگم نے وہیں سے کھڑے کھڑے آواز لگائی تو شاہزر سر جھٹکتا کچن کی جانب چل دیا۔ ماما، میرے کپڑے نکال دے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، شاہزر نے کچن میں داخل ہوتے اپنی ماما سے کہا تھا، جس پر زویا بیگم نے نظریں اٹھائے اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ہاں، بس 2 منٹ میں، اور رومائزہ کے لیے نوڈلز بنا رہی ہیں، اسے دے کر پھر تمہارے کپڑے نکالتے ہیں۔ زویا بیگم نے پین میں موجود پانی میں نوڈلز کا پیکٹ ڈالتے اس سے کہا تو رومائزہ کے نام پر شاہزر نے منہ بنایا تھا۔ آپ میری ماما ہیں یا پھر رومائزہ کی، جو آپ کو رومائزہ کے کام کی زیادہ فکر ہے؟ شاہزر کو اپنی ماما کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے زیادہ رومائزہ کو اہمیت دیتی تھی۔ شاہزر، ایسے نہیں کہتے بیٹا، میں تمہاری ہی ماما ہوں، لیکن رومائزہ کی بھی تو چچی ہوں نا، اور اب اگر میں اسے نوڈلز بنا کے نہیں دوں گی تو بھلا کون بنائے گا؟ شاہزر کی بچکانہ باتیں سنتے زویا بیگم نے سر جھٹکا، اور وہ رومائزہ کے نام سے ایسے ہی تو چڑ جایا کرتی تھی۔ ہاں تایا جان اور تائی جان تو اس کی وجہ سے مرے تھے، اب آپ کے علاوہ اور کون خیال رکھے گا اس کا؟ خیر، جلدی سے میرے کمرے میں آ کر میرے کپڑے نکال دے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ شاہزر کی بات پر زویا بیگم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس معصوم بچی کے بارے میں ایسا ہی تو سنتی آئی تھی۔ حاتم شاہ کے 2 ہی بیٹے تھے، سلطان شاہ اور تبریز شاہ۔ بڑا بیٹا تبریز شاہ تھا جبکہ چھوٹا بیٹا سلطان شاہ، اور ان دونوں کی شادی انہوں نے ایک ساتھ ہی کی تھی، اور یوں دونوں بہویں ایک ساتھ رخصت ہو کر اس شاہ حویلی میں آئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی تبریز شاہ اور نفیسہ بیگم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے رومائزہ تبریز شاہ رکھا تھا۔ تو وہیں رومائزہ کے پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد سلطان شاہ اور زویا بیگم کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے تایا تائی اور دادا دادی کا بھی لاڈلا تھا۔ یوں سب نے مل کر اس کا نام شاہزر سلطان رکھا تھا۔ کچھ سالوں تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر ایک دن اس حویلی میں ایک بھیانک واقعہ پیش آیا تھا، جس کا قصوروار سب رومائزہ کو ہی سمجھتے تھے۔ کیا ہوا ماما، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رومائزہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے واپس آئی تو اپنی ماں کے کمرے میں آتے انہیں دیکھا، جو کہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی تھی، اس لیے آگے بڑھی ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ ارے آگئی میری بیٹی؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں رومائزہ، بس تھوڑا سا فلو ہو گیا، نفیسہ بیگم نے اپنی نقاہت زدہ آواز میں کہتے رومائزہ کو اپنے پاس آنے کو کہا، تو وہ جٹ سے آگے بڑھتی اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ماما، آپ کو فلو ہو رہا ہے تو میڈیسن کھائیں نا، رومائزہ نے معصومیت سے کہا، تو نفیسہ بیگم مسکرا دی تھی۔ ہاں بیٹا، میں نے میڈیسن لی ہے، تم بتاؤ آج کا دن کیسا رہا اسکول میں، اور کیا کھائے گی میری بیٹی؟ نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے محبت سے پوچھا تھا، کہ رومائزہ ان کی شفقت پر مسکرا دی۔ نہیں ماما، آپ لیٹی رہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چچی جان سے کہتی ہوں وہ کچھ بنا دیں گی۔ رومائزہ نے اپنی ماں کا احساس کرتے انہیں بیڈ سے اٹھنے سے روکا تو نفیسہ بیگم نے سر جھٹکا تھا۔ ارے نہیں میری جان، میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی تمہاری چچی جان تو گھر پر ہے نہیں ہے نا، وہ شاہزر کو لیے اس کے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے، نفیسہ بیگم نے کہا
تو رمیزہ نے جیسے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، وہ تو یہ بھول دیکھ چکی تھی کہ شاہزر آج اس کے ساتھ اسکول نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ کل رات ہی اپنے ماما اور بابا کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر جا چکا تھا، اور ابھی رمیزہ اسکول سے اکیلی ہی تو آئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں خود کچھ بنا دیتی ہوں، ماما آپ یہی ریسٹ کرے۔ اب رمیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماما سے کہا تھا، اور پھر بنا ان کی بات سنتے ان کے کمرے سے نکلتی کچن کی جانب چلتی تھی۔ نفیسہ بیگم جانتی تھی کہ وہ کچن میں جا کر نوڈلز ہی بنائے گی، کیونکہ اسے نوڈلز ہی صحیح سے بنانا آتے تھے اور وہ انہیں بہت شوق سے کھا بھی لیا کرتی تھی۔ اس لیے اس کی پشت کو دیکھ کر مسکراتے کروٹ بدلتے لیٹ گئی تھی۔ رمیسا نے کچن میں آتے اپنے لیے نوڈلز بنائے تھے اور پھر بے دھیانی میں گیس بند کرنا بھول گئی تھی۔ رمیسا تو اپنے نوڈلز لیے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد گیس بند ہو چکا تھا، لیکن چولہا کھلا ہونے کی وجہ سے جب دوبارہ گیس آیا تو کچن میں ہر طرف اس گیس کی مہک پھیلنے لگ گئی تھی۔ لیکن رمیسا اس سب سے بے خبر اپنے کمرے میں تھی اور نفیسہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ شام کے تقریباً 6 بجے جب تبریز شاہ آفس سے واپس آئے تو انہوں نے نفیسہ بیگم سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے پھر انہیں ایک کپ چائے کا بنانے کو کہا تھا، جس پر نفیسہ بیگم یوں ہی اپنی بند ہوتی ناک کے ساتھ کچن میں آ گئی، اور جیسے ہی انہوں نے لائٹر اٹھایا، چولہا جلایا اور پورا کچن آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور یوں نفیسہ بیگم کی دل خراش چیخ گونجی تھی، جو کہ تبریز شاہ سنتے نیچے کی جانب آگے تھے، جبکہ رمیسہ اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ اور جب وہ کچن میں آئے تو سامنے ہی نفیسہ بیگم کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا، اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے کچن میں کود پڑے تاکہ اپنی بیوی کو بچا سکے، اور یوں ان کی اندر داخل ہوتے ایک دم دھماکہ سا ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ذرا سی بے دھیانی کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ زویا بیگم اور سلطان شاہ شاہزر کا ہاتھ تھامے یوں ہی شاہ حویلی میں داخل ہوتے دھوئیں اور آگ کو دیکھ کر جیسے ان کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو کچن میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور ملازمہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور انہی چیخوں کی آواز سنتے اب رمیسہ بھی اپنی آنکھوں کو ملتی نیچے آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سلطان شاہ نے فائر بریگیڈ کو فوراً کال ملائی تھی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا تو لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نفیسہ بیگم اور تبریز شاہ کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، اور پھر جب انہیں کچن میں لگی آگ کی وجہ گیس لیک ہونا معلوم ہو تو رمیسہ نے اپنے ذہن پر زور دیا اور پھر دہاڑے مار مار کر رونے لگی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہی تو نوڈلز بنائے تھے، اور یوں ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ رمیسہ کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی جان چلی گئی ہے۔ نفیسہ بیگم اور تبریز شاہ جو کہ اس حادثے میں شدید جھلس چکے تھے ہسپتال پہنچے، انہیں آئی سی یو روم میں لے جایا گیا، لیکن اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور یوں شاہ حویلی میں وہ رات قیامت کی تھی۔ ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے تھے، اور رمیسہ اس کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی، اور یوں خاندان کا ہر فرد اس سے نفرت کرنے لگ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی جان گئی تھی، لیکن صرف زویا بیگم اور سلطان شاہ تھے جنہوں نے رمیسہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ انہیں اب اسے ماں باپ بن کر پالنا تھا۔ وہی شاہزر سلطان جو کہ کچھ دن پہلے تک اس کا اچھا دوست تھا، اب وہ بڑوں کی باتیں سنتے رمیسہ سے دور ہو گیا تھا، کیوں منحوس تھی اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ مر گئے، اور کچھ اس کی وجہ سے اب اس کے ماں باپ شاہزر سے زیادہ رمیسہ کی طرف دھیان دینے لگ گئے تھے۔ اسی لیے اب شاہزر کو رمیسہ سے جیسے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اس معصوم سی بچی کے ساتھ کھیلنا تک چھوڑ دیا تھا، لیکن زویا بیگم اور سلطان شاہ کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور جیسے ہی شاہزر کو پیار محبت اور لاڈ سے پال رہے تھے ویسے ہی وہ رمیسہ کو بھی دیکھنے لگ گئے۔ آج شاہزر سلطان کی 18ویں سالگرہ تھی، جو کہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کی گئی تھی، اور تقریب ختم ہونے کے بعد سلطان شاہ اور زویا بیگم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے
جب انہوں نے ملازمہ کو شاہزر کو ان کے کمرے میں بلانے کو کہا۔ جی بابا۔ کچھ دیر کے بعد شاہزر سلطان اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ تم 18 سال کے ہو چکے ہو شاہزر، اور رمائزہ تم سے صرف 6 ماہ بڑی ہے۔ تم دونوں کی عمر میں کوئی اتنا بھی فرق نہیں ہے، اس لیے میں نے اور تمہارے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ بات تھی یا شاہبدی کی چھت جو شاہزر کو اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اس کے تایا اور تائی کی ڈیتھ کے بعد اس کے ماما بابا رمائزہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس رمائزہ سے نکاح کرنے کا کہیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماما؟ میں اس رمائزہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ شاہزر کو اپنی ماما کی بات سنتے جیسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رمائزہ سے نکاح کرے گا۔ کیوں نہیں کرو گی تم رمائزہ سے نکاح؟ اب کی بار سلطان شاہ نے اپنی روب دار لہجے میں شاہزر سے استفسار کیا تھا تو اپنے بابا کی ڈر سے سر جھکا گیا۔ I'm sorry بابا، میں آپ کی ہر بات مان لوں گا، لیکن رمائزہ سے نکاح میں یہ بات نہیں مان سکتا، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی ہے، شاہزر سلطان اپنے بابا سے کہہ رہا تھا، جبکہ کمرے کی باہر دہلیز پر کھڑی رمائزہ شاہ شاہزر کی بات کو اچھے سے سن چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کو دھکیلا اور پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے بھی شاہزر سے نکاح نہیں کرنا چاچو جان۔ رمائزہ جانتی تھی کہ شاہزر بچپن سے اس سے کتنی نفرت کرتا تھا، تو وہ بھلا کیوں اس سے نکاح کر سکتا تھا، اس لیے آگے بڑھتے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ جبکہ رمائزہ کی بات سنتے اس بار سلطان شاہ اور زویا بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو، شاہزر سلطان نے کہا تو شاہزر رمائزہ کو ایک سخت گوڑی ڈالتے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اسے بچپن سے اس لڑکی سے نفرت تھی کہ اپنی لاپرواہی سے وہ اپنے ماں باپ کو خود کو اس نے مار دیا تھا اور پھر اس کے ماں باپ کی ساری توجہ بھی اپنی طرف کروا لی تھی۔ زویا بیگم اور سلطان شاہ کا ہر وقت رمائزہ کی فکر کرنا اور اسے شاہزر سے بڑھ کر پیار کرنا، انہی سب کو دیکھتے شاہزر کے دل میں رمائزہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ کو بھی اس سے چھین رہی ہے۔ تم شاہزر سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ رمائزہ اپنی چاچی کے سوال پر رمائزہ نے نظریں جھکا دی تھی۔ وہ بھلا ان سے کیا کہتی کہ وہ زبردستی شاہزر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے نکاح میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، اس لیے بہانہ بنایا تھا کہ وہ اپنے ماموں کی بیٹے کو پسند کرتی ہے اور اس سے ہی شادی کرے گی۔ رمائزہ کی بات سن کر وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے کہ زبردستی اسے شاہزر سے نکاح پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ کہیں وہ دل ہی دل میں یہی نہ سوچے کہ وہ ان سے ان کی شفقت اور پیار محبت کے بدلے یہ قربانی مانگ رہے تھے۔ زویا بیگم اور سلطان اس کی بات کو سمجھتے خاموش ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے، جہاں اس کی مرضی ہے وہ وہیں اس کا نکاح کریں گے۔ اپنے ماما پاپا کے کمرے سے نکلتے شاہزر اپنے کمرے میں آیا تھا اور پھر غصے سے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگ گیا تھا۔ اس کی ہمت تو دیکھو، مجھے شاہزر سلطان کو انکار کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کون سا اس سے شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ شاہزر کو یوں رمائزہ کو اس سے نکاح کرنے سے انکار کرنا نہ جانے کیوں لیکن سخت برا لگ رہا تھا۔ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی، کہیں کالج میں تو کوئی اسے پسند نہیں۔ شاہزر کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا باتیں آ رہی تھی جن کو سوچتے وہ اب بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگ گیا تھا۔ بھاڑ میں جائے، جس سے مرضی شادی کرے، مجھے کیا۔ پھر اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے شاہزر نے کلے جھکائے تھے اور پھر کمرے کا دروازہ لاک کرتا دراز میں سے سگریٹ نکالتے اسے لائٹر سے سلگاتے اپنے لبوں میں دبا لیا تھا۔ وہ اپنے ماما بابا سے چھپ کر سگریٹ پیتا تھا۔ اس گھر میں کسی کو بھی اس کی سگریٹ پینے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا سوائے رمائزہ کے، کیونکہ ایک دو بار وہ اسے بالکنی میں کھڑے سگریٹ پیتا دیکھ چکی تھی، لیکن شاہزر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ خبردار جو اس نے ماما بابا سے اس کی
شکایت کی، جس پر وہ اس کی دھمکی سے ڈرتی خاموش ہو گئی تھی کہ اسے کیا، وہ جتنے مرضی سگریٹ پیتا پڑے، سگریٹ۔ اور یوں سگریٹ پیتے پیتے شاذر کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا تھا کہ وہ رمائزہ سے اس بات کا ضرور بدلہ لے گا اور اب سگریٹ کے ذریعے ہی لے گا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اسے رات ہونے کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے، جبکہ شاذر سلطان رمائزہ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے کمرے سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر اٹھائے باہر نکلا تھا۔ رمائزہ اپنے کمرے کا لاک کر کے سوتی تھی۔ شاذر نے جب اس کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی لاک تھا، اور پھر اگلی پل اس کے ذہن میں ونڈو کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے کے پچھلی جانب بنی اس ونڈو کی طرف آ گیا تھا۔ ونڈو کو دھیرے سے اندر کی جانب کھولتے اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کیونکہ رمائزہ بھی 2 منٹ پہلے ہی کمرے کی لائٹس آف کر کے نائٹ بلب جلاتے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاذر نے بنا آواز کیے لائٹر سے اس سگریٹ کی ڈبی کو جلایا اور پھر کھڑکی سے اندر اس کے بیڈ کے قریب پھینک دیا تھا، اور اب وہ دوبارہ سے کھڑکی بند کرتے وہی کھڑا ہو گیا تاکہ رمائزہ کو ڈرنے اور روتے ہوئے سن سکے۔ کمرے میں دھیرے دھیرے سگریٹ کا دھواں پھیلنے لگ گیا تھا، اور رمائزہ جو کہ اپنی آنکھیں بند کیے رہی تھی اسے اچانک ہی گھٹن محسوس ہونے لگ گئی تھی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سگریٹ کی سمیل سے الرجی تھی۔ سگریٹ کا دھواں کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ اس نے بھی ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرے تھے، لیکن کمرے میں پھیلتے اس سگریٹ کی دھوئے کی وجہ سے اس کی جیسے سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ رمائزہ کو یوں لگا جیسے اگلے 5 منٹ تک وہ یوں ہی اس سگریٹ کے دھوئے میں اگر سانس لیتی رہی تو وہ ضرور مر جائے گی۔ جبکہ اس کی ونڈو کے باہر کھڑے شاذر کو جب اندر سے اس کے رونے کی آوازیں نہ آئیں تو وہ حیرت سے ونڈو کا تھوڑا سا دروازہ کھولا تاکہ اندر دیکھ سکے، اور پھر اس کی سوچ کے برعکس رمائزہ اپنے سینے کو مسل رہی تھی، یوں جیسے اسے سانس لینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہو۔ شاذر نے یہ سب رمائزہ کو تنگ کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی، اسے یوں سانس لینے میں دشواری ہوتی دے۔ شاذر اگلے ہی پل کھڑکی سے کودتا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ رمائزہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ شاذر نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے فوراً سے کمرے کی لائٹس آن کی تھی۔ ابھی رمائزہ کی حالت دیکھ کر وہ جیسے تڑپ گیا تھا، اس کا سارا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی دھیرے سے اپنی آنکھیں مچ گئی تھی، یوں جیسے اس کی سانسیں بند ہو رہی ہو۔ سگریٹ کے دھوئے سے الرجی ہے مجھے، رمائزہ نے بہت مشکل سے یہ الفاظ کہے تھے کہ شاذر کو اب اپنی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ ہاں، وہ یہ بات جانتا تھا کہ رمائزہ کو سگریٹ سے الرجی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ 2 ہی منٹ میں اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اس نے فوراً سے پہلے اس سگریٹ کی ڈبی کو کھڑکی سے باہر پھینکا تھا اور پھر بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ دھواں باہر نکل سکے۔ رمائزہ، یہ لو پانی پیو۔ شاذر نے فوراً سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے اسے رمائزہ کے سامنے کیا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پی سکتی۔ وہ دراز میں میری الرجی کی میڈیسن بھی ہے، اب رمائزہ نے سائڈ ٹیبل کے دراز کی جانب اشارہ کرتے شاذر سے کہا، تو اس نے جھٹ سے دراز کھولے رمائزہ کی الرجی والی میڈیسن نکالتے پھر اسے سہارا دیتے میڈیسن کھلائی تھی اسے۔ تم نے کیا نا یہ سب؟ میڈیسن دیتی رمائزہ کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے دھوئے سے اپنی سانس بند ہوتی جیسے محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کے یوں سوال کرنے پر شاذر گڑبڑایا تھا۔ سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اور پھر اسے کہتا اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ رمائزہ کے کمرے سے باہر آتے ہی شاذر نے بے ساختہ خود کو ڈپٹا تھا کہ بھلا کیا ضرورت تھی اس کی مدد کرنے کی، لیکن وہ اسے تکلیف میں خود بھی تڑپنے لگ جاتا تھا۔ اسے خود اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو رمائزہ سے نفرت کرتا تھا،
پھر اس کی تقلید دیکھ کر بے چین کیوں ہو جاتا تھا، اور آگے بڑھتے اس کی مدد کیوں کی تھی۔ وہ اب اپنے جذبات کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اگلے دن کا سورج نکلا تو سب حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سلطان شاہ اپنے آفس جا چکے تھے، جبکہ شاہزر اپنے کالج۔ رمائزہ، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسی وقت ڈائننگ ٹیبل پر زویا بیگم اور رمائزہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ رمائزہ کو کچھ دیر کے لیے ڈرائیور نے گاڑی ڈراپ کرنے جانا تھا۔ جی چچی جان، میں ٹھیک ہوں، رمائزہ دھیمی سی آواز میں کہنے لگی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ رات والے واقعے کی وجہ سے اس کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنی چچی کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں اپنے ٹھیک ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ناشتہ کرو، میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتی ہوں۔ زویا بیگم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنے چلی گئی تھی، جبکہ رمائزہ پیچھے سر جھٹکتی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ سیدھا چچی جان کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ چچی جان، وہ میں آپ کو بتانا تھا کہ اس سال ہماری کالج کی ٹرپ اسلام آباد جا رہی ہے۔ رمائزہ نے کچھ دیر پہلے ہی اپنی چچی جان اور چچا جان سے اپنے کالج ٹرپ پر مری جانے کی اجازت دی تھی، اور رمائزہ وہ بہت شوق تھا اسے کہ وہ مری دیکھے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، اور اپنی پیکنگ کر لینا، تمہارے چاچا جان تو پہلے ہی اجازت دے چکے ہیں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جا سکتی ہوں۔ اپنی چچی کی بات سن کر رمائزہ مسکرائی تھی۔ نہیں چاچی جان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس آپ کو بتانے ہی آئی تھی، رمائزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کی چچی جہاں اس کے کہنے پر پہلے اسے سب کچھ لا دیا کرتی تھی، پھر وہ چاہے کپڑے ہوں یا جوتے ہوں یا پھر اور ضرورت کا سامان، اس کی چچی جان اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے کچھ کالج کے فرینڈز کے ساتھ نتھیا گلی میں موجود تھی، جب اسے اپنے آس پاس کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ رمائزہ نے نظریں گھمائی، یہاں وہاں دیکھا، اور پھر اسے اپنا وہم سمجھتے سر جھٹک دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ساری فرینڈز کے ساتھ واپس ہوٹل آ گئی تھی، جہاں انہیں آج کی رات رکنا تھا اور پھر صبح میوزیم دیکھنے جانا تھا۔ وہ بھی آ کر اپنی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے موبائل پر ان نون نمبر سے کچھ میسیجز موصول ہوئے تھے۔ رمائزہ نے جو ہی اپنا موبائل اٹھائے واٹس ایپ کھولا تو سامنے ہی تصویروں کو دیکھ کر جیسے اس کی سر پر اس کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ وہ اس کی ہی تصویریں تھی، لیکن کسی نے اسے ایڈٹ کر کے بہت ہی بیہودہ لباس میں پہنا رکھا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہاری تصویروں کو انٹرنیٹ پر ڈالوں تو مجھ سے دوستی کرو۔ تصویروں کے ساتھ یہ میسیج بھی موجود تھا، جسے دیکھتے رمائزہ کو بے اختیار ہی رونا آیا تھا۔ وہ اس قدر گھٹیا اور بیہودہ تصویریں تھی کہ رمائزہ خود انہیں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اور پھر اوپر سے اس کی دھمکی۔ رمائزہ کو اب شدت سے رونا آ رہا تھا کہ آخر وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ نہیں، میں کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کروں گی، مجھے اس کے بارے میں کسی کو بتانا ہوگا، لیکن کسے بتاؤں؟ چچو جان کو فون کرتی ہوں، بلکہ نہیں، ان کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی صدمہ ہو۔ رمائزہ اپنے چچو جان کو کال کرتے کرتے رکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے چچو جان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ رحمان بھائی کو فون کرتی ہوں، لیکن نہیں، وہ تو آؤٹ آف کنٹری ہے نا۔ رحمان رمائزہ کے ماموں کا بیٹا تھا، جو کہ اس وقت دبئی میں تھا۔ اس کی رمائزہ سے کبھی کبھار بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ اگر کراچی ہوتا تو ضرور اس کی مدد کرتا، لیکن اس وقت وہ ملک سے ہی باہر تھا اور رمائزہ کو فوراً مدد چاہیے تھی۔ اب اس کے ذہن میں صرف اور صرف شاہزر کا خیال آیا تھا۔ ایک پل کو تو اس نے سوچا نہیں، اس سے مدد نہیں لینی چاہیے، لیکن پھر اس بلیک میلر سے ڈرتے کہ کہیں اس کی تصویروں کو سچ مچ پہ انٹرنیٹ پر نہ ڈال دے، اس نے اگلے ہی پل بنا کچھ سوچے سمجھے شاہزر کو کال ملائی تھی۔ شاہزر جو کہ اپنے بیڈ پر نیم دراز ہوئے سونے کے لیے لیٹا تھا، یوں رات کی اس وقت رمائزہ کے نمبر پر کال آتے دیکھ کر ہٹکا تھا۔
کہ یہ لڑکی کیوں کال کر رہی تھی، وہ بھی رات کے اس وقت۔ ہاں، اسے اپنے ماما پاپا سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ مری اپنی کالج ٹرپ پر گئی ہوئی ہے، اس لیے وہ سوچتے کال اٹھا لی تھی کہ کہیں کوئی اسے مصیبت نہ ہو۔ اور پھر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ اس کی کال اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں رمائزہ کی روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ کیا ہوا رمائزہ، تم ٹھیک ہو؟ اگلی پل شاذر کی نیند میں اس کے رونے کی آواز سنتے اس کی بک سے نیند اڑی تھی۔ اس سیدھے ہوتے ہوئے رمائزہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگ گیا تھا، جبکہ رمائزہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے رمائزہ، مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم بتاؤ تو صحیح، تم ٹھیک تو ہو؟ شاذر کو اس کے رونے میں روانی آتی محسوس کرتے مزید پریشانی ہوتی۔ شاذر، تم جلدی اسلام آباد آ جا، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، رمائزہ نے روتے ہوئے کہا تو شاذر اسی پر بیڈ سے نیچے اترا تھا اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے رمائزہ کی مدد کے لیے چل پڑا تھا۔ تم پریشان مت ہو رمائزہ، میں بس آ رہا ہوں۔ اسے رمائزہ کو حوصلہ دیتے کال بند کرتی تھی اور پھر فوراً ہی اپنی کراچی سے مری کی آن لائن ٹکٹ بک کروائی تھی جو کہ آدھے گھنٹے میں تھی، اور اب اس کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا تاکہ وہ جلد سے جلد رمائزہ کے پاس پہنچ سکے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ رمائزہ کے پاس پہنچتے اسے جب ساری بات معلوم ہوئی تو اسے اپنا سر پکڑ کر وہ بیٹھ گیا۔ پلیز میری مدد کرو، یہ ساری پکچرز فیک ہیں، ایڈٹ کی گئی ہیں، وہ روتے ہوئے شاذر سے اپنی مدد کا کہہ رہی تھی۔ شاذر نے اپنا سر اٹھا اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شاذر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو رمائزہ اس کی شرط والی بات سن کر حیران ہے۔ کیسی شرط؟ اس نے پوچھا تو شاذر نے اس کی بات سن جیسے خود پر افسوس ہوا کہ اس نے کیوں شاذر کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ میں تمہاری مدد صرف ایک شرط پر کروں گا رمائزہ، کہ تمہیں مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ شاذر کی بات پر رمائزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا، جبکہ شاذر نے یہ بات پورے ہوش و حواس پہ اور سوچ لے سمجھ لے کہ بات کہی تھی۔ ہاں، جب سے میں اسے ماما پاپا سے پتا چلا تھا کہ رمائزہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ انگاروں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس سے رمائزہ سے بحث کرنا اور لڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں رمائزہ کے لیے جذبات پنپنے لگ گئے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے اس گھر سے چلی جائے۔ اب رمائزہ کو اس سے مدد مانگنا، شاذر نے یہی سوچا تھا کہ وہ ایسے اس کی مدد بھی کر دے گا اور وہ اس سے نکاح کے لیے تیار کرنا چاہے گی۔ مجھے اپنی بات پر افسوس ہو رہا شاذر کہ میں نے تمہیں کیوں اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مجھے تم سے کوئی بھی نکاح نہیں کرنا ہے۔ رمائزہ جانتی تھی کہ اس وقت صرف شاذر ہی اس کی مدد کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کی شرط نہیں ماننا چاہتی تھی، اس لیے انکار کیا تھا۔ اور اس کا انکار سنتے شاذر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی رمائزہ، تم نے میری بات نہیں مانی تو کوئی بات نہیں، میں چلتا، تم کسی اور کو مدد کے لیے بلا لو۔ شاذر جانتا تھا کہ اس وقت اس کی مدد سے صرف وہی اور وہی کر سکتا ہے، اسی لیے وہ جان بوجھ کر کندھے اچکاتے رمائزہ کو بلیک میل کرتے۔ وہاں سے جا چکا تھا کہ اب وہ اب کی بار شاذر کی بات سنتے رمائزہ کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ اسے اپنی عزت بچانے کے لیے شاذر کی شرط کو ماننا ہی پڑے گا، رمائزہ نے دل میں سوچا تھا، اور پھر ایک گہرا سانس بھرتے شاذر کو جانے سے روکا۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے نکاح کر لے گی، اس کی مدد ضرور کرے۔ اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں رمائزہ تبریز شاہ سے رمائزہ شاذر سلطان بن چکی تھی۔ شاذر نے اس ان نون نمبر کا سارا ڈیٹا نکالتے اس کے سسٹم کو ہیک کر دیا تھا، اور پھر یوں رمائزہ سمیت اور بھی کتنی ہی لڑکیوں کی اس پہ موجود تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی رمائزہ اپنے ساتھ رمائزہ کو لیتے واپس کراچی آ چکا تھا، مگر گھر میں وہ بھی اس نکاح کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی شاذر اور رمائزہ نے کسی کو بتایا تھا۔ ہاں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اب رمائزہ شاذر کے ساتھ جڑ چکی تھی اور اس کی منقوہہ بن چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد سے شاذر رمائزہ سے یوں لاپرواہ ہو گیا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو، اور رمائزہ بھی اپنی سٹڈیز پہ مصروف ہو گئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ابھی تک خفیہ ہی تھا۔ گھر میں آج کافی چہل پہل تھی، کیونکہ زویا بیگم کا بھائی اور بھابھی اور ان کی اکلوتی بیٹی نازش آئی ہوئی تھی۔
नाजिश आओ बाय घूमने चलते हैं, तुम्हें कराची गुनाह करना था। शाजिर ने रुमाइजा को जलाने के लिए जानबूझकर नाजिश को मुखातिब किए हुए कहा था। और नाजिश जो कि पहले ही शाजिर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उसे जट से हाँ में सर हिलाया था। और फिर वो शाजिर के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि रुमाइजा उन दोनों को घूर कर रह गई थी। अगर उसे नाजिश इतनी ही पसंद थी तो फिर मुझसे निकाह क्यों किया? उससे ही कर लेता, मैं तो बस इस घर में कैद होकर रखी हूँ। कैसी बीवी के सामने अपनी उस कजन से ठग जा रहा है, जरा शर्म नहीं आ रही से। शाजिर का बार बार नाजिश से बात करना, उसकी फिक्र करना और उसे यूं लेकर घूमने जाना रुमाइसा को बहुत जेलसी महसूस हो रही थी। किसी और लड़की के उसके करीब होने से रुमाइसा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और अब उसे अपने जज्बात की समझ भी आ गई थी। वो बचपन से जिससे लड़ती झगड़ती आई थी, वो हकीकत में उससे प्यार करती थी। कि यही वजह थी कि अपनी मोहब्बत को किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। जबकि दूसरी तरफ शाजिर को नाजिश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ रुमाइसा को तंग करने के लिए, उसको बहुत ज्यादा तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था। 2 दिन के बाद नाजिश का मामू उसे लेने के लिए शाह हवेली आया था। वो पहले ही कई बार यहाँ आ चुका था। उसकी नज़र रुमाइजा पर थी। उसने अपने बहन से कई बार कहा था कि शाजिर की इस ताया की बेटी से उसकी रिश्ते की बात करे, लेकिन उसकी बहन ने हर बार ये कहकर टाल देती थी कि अभी नहीं, अभी वो छोटी है। और आज 2 सालों बाद शमशेर ने रुमाइजा को देखा तो घर जाते एक बार फिर से अपनी बहन से रुमाइजा का रिश्ता मांगने की बात की थी। बाजी, आपने बात की है अपनी नन से? शमशेर ने आज फिर से रुमाइजा के हवाले से अपनी बहन के घर आते इस्तफार किया तो अपने भाई की रोज की एक ही रट सुनते उन्होंने गहरा सांस पड़ा। हाँ, मैं बात कर चुकी हूँ शमशेर, लेकिन वो कहते कहते रुकी थी। वो जानती थी कि शमशेर उनकी बात को सुनते ही गुस्से में आ जाएगा। लेकिन क्या बाजी, मुझे पूरी बात पता है। शमशेर ने बड़े जब्त से बात कही थी, क्योंकि वो जानता था कि इतनी आसानी से वो लोग मानने वाले नहीं थे। लेकिन उसका यही कहना था कि तुम रुमाइजा से उम्र में 2 गुना बड़े हो। वो अपनी रुमाइजा की शादी तुम जैसे बड़ी उम्र के मर्द के साथ नहीं करना चाहते। अपनी बहन की ऐसी बात सुनते शमशेर ने अपने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींची थी। ठीक है, इज्जत से उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना, तो अब दूसरा तरीका ही सही है। अगले ही पल वो गुस्से से दहाड़ कर कहता अपनी बहन के कमरे की तरफ जा चुका था, जबकि वो पीछे शमशेर शमशेर करती रह गई थी कि वो रुककर उनकी बात सुने। यूं जज्बाती होकर रिश्ते नहीं लिए जाते, लेकिन वो इस वक्त सुनने की हालत में ही नहीं था। उसकी मर्दाना अना पर यह बात बहुत जोर से लगी थी कि उसे रिजेक्ट करके जा चुके थे। और फिर क्या, उसे दूसरा तरीका अपनाते, कॉलेज से वापसी पर रुमाइजा को किडनैप करवाते, अपने फार्म हाउस पहुंचा दिया था। क्या हुआ मामा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? शाजी ने कॉलेज से वापसी पर अपनी माँ को यूं लॉन्च में परेशानी से टहलते देखा तो उसके पास आते हुए पूछा था। अच्छा हुआ शाजिर तुम आ गए, वो रुमाइसा अभी तक घर नहीं आई है, जोया बेगम ने परेशानी से कहा। तो शाजिर को भी हैरत हुई थी। उस वक़्त शाम के 5 बज रहे थे और तकरीबन 3 बजे के करीब हर कॉलेज से ही छुट्टी हो जाया करती थी। तो फिर रुमाइजा अभी तक घर क्यों नहीं आई थी? शाजिर को भी परेशानी हुई थी। अब न जाने किस मुसीबत में वो फंस गई है, ये लड़की जो अभी तक घर नहीं आई। शाजिर ने दिल में सोचा और फिर अपने मामा को रिलैक्स होने का कहते उल्टे कदमों घर से बाहर निकल आया था, ताकि रुमाइजा के कॉलेज जाकर पता कर सके। लेकिन उसके कॉलेज पहुंचने पर जो बात उसे मालूम हुई वो काफी ज्यादा हैरतजदा थी कि रुमाइजा छुट्टी होते हुए वहां से जा चुकी है। और अगर वो घर नहीं पहुंची और कॉलेज भी मौजूद नहीं थी तो फिर वो गई तो गई कहाँ? शाजी ने परेशानी से अपनी कनपटी सहलाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब रुमाइसा को कहाँ ढूंढे, क्योंकि उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी जो कि कॉलेज से वापसी पर उसके घर चली जाती। हो गई, एकदम ही शाजिर की नजर कॉलेज गेट पर लगे उस कैमरे की तरफ गई और फिर अगले पल वो प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद था कि उसे उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दिख रही है। और सीसीटीवी फुटेज देखने पर शाजिर को हैरत हुई कि 3 घंटे पहले कॉलेज से छुट्टी होने के बाद
रुमाइसा गेट से बाहर आई थी कि कुछ लोगों ने उसको चेहरे पर रुमाल रखते उसे बेहोश किया था और फिर अपनी गाड़ी में डालते वहां से ले गए थे। शाहजेन ने गाड़ी की नंबर प्लेट पर जूम किया और फिर जैसे उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने इस गाड़ी को ओपन अपन हवेली के बाहर देखा था। हाँ, ये उसकी ममानी के भाई की गाड़ी ही तो थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? शाजिर का दिमाग फटने को था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। लेकिन उसे सबसे पहले रोमाइसा को सही सलामत वापस आना था, इसलिए एक फोन करके उस गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करवाई थी। रोमाइसा को जब होश आया तो अपने चकराते सर को थामे उठी थी और फिर अपने सामने उस शख्स को देखकर उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। सामने ही नाजिश का मामू टांग पर टांग चढ़ाए बैठा उसे ही देख रहा था। रुमाइसा ने जल्दी से अपने वजूद पर चादर लेते खुद को कंपोज किया था। अरे तुम उठ गई, खैर अच्छा हुआ। वो क्या है ना कि अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, शमशेर खबासत से कहता हुआ उसकी जानिब कदम उठा रहा था कि रुमाइसा को उस शख्स की आंखों से अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी कि वो कदम कदम चलता उसके करीब आया और उससे पहले कि रुमाइसा पीछे हटती वो इसे बाजू से पकड़कर दबोचकर अपने सामने कर गया था। बहुत इज्जत से तुम्हारी चच्ची से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, लेकिन नहीं, उन्हें तो इज्जत रास ही नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था और फिर भी ये सब करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, शादी ना सही तो ये सब ही सही। वो खबासत से कहता एक ही झटके में रुमाइजा के सफेद यूनिफॉर्म के बाजी को चाक कर चुका था कि अपने यूनिफॉर्म के बाजी को यूं भटकता देख रुमाइजा के खौफ में इजाफा हुआ था। उसे अब समझ आई थी कि यह गलीज इंसान उसे इस जगह क्यों लेकर आया था। वो अकेली लड़की शख्स का कैसे मुकाबला करती है, ये सच सोचते रुमाइजा के रोने में इजाफा हुआ था। शमशेर ने उसे रोते देख उसी पल उसके वजूद से चादर उतारकर जमीन पर फेंकी थी और फिर इससे पहले कि उस पर झुकता दहाड़ से उसके कमरे का दरवाजा खुला और फिर दरवाजे से शाहजर तन फन करता अंदर दाखिल हुआ था। रुमाइसा ने रोते हुए दरवाजे की जाने देखा, अभी शाहजर को अपने सामने देखकर उसको सुकून मिला था। वो अपने यूनिफॉर्म के फटे हुए बाजू को अपने हाथ से कवर करती हुई पूट पूट कर रो रही थी। जब शाहजर ने अपने पाँव के करीब जमीन पर पड़ी उसकी चादर को उठाकर आगे बढ़ते रुमाइसा के गिर्द देते उसे अपने सीने से लगा लिया था। बस चुप कर जाओ रुमाइसा, मैं आ गया हूं ना। शाहजर उसकी यूनिफॉर्म का फटा हुआ बाजू देख चुका था। फिर रुमाइसा को रिलैक्स करते उसे वही रखी कुर्सी पर बिठाते शमशेर की जाने में तवज्जो हुआ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने की? शाहजर ने कहते एक के बाद एक शमशेर के मुंह पर मुक्के मारने शुरू किए थे। आते हुए वो पुलिस को भी कॉल कर चुका था, जो कि कुछ ही देर में वहां पहुंच गई थी। लेकिन शाहजर पहले उसकी अच्छी खासी धुलाई करना चाहता था। उसने उसकी बीवी पर यूं बुरी नजर डालते उसे यहाँ ले आया था। बीवी और शमशेर को शाहजर के मुंह से रुमाइसा के लिए बीवी लफ्ज सुनते हैरत हुई थी। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि रुमाइसा शाहजर की बीवी थी। ये सब कब कैसे हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था। वो तो यहाँ रुमाइसा के साथ जबरदस्ती करने आया था ताकि उससे अपने इल्कार का बदला ले सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये सर फिरा चाचू का बेटा यहाँ आते उसकी दरगत बना डालेगा। उससे उम्र में भी छोटा होकर भी काफी ताकतवर था। अगले 5 ही मिनट में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और फिर उस जख्मी शमशेर को वहां से लेकर जा चुकी थी। पुलिस के जाते ही शाहजर ने एक बार फिर से आगे बढ़ते रुमाइसा को अपने सीने से लगा लिया था और फिर उसे गाड़ी में बिठाते हवेली ले आया था। उधर जहां सुल्तान शाबी ऑफिस से आए तो जोया बेगम ने रुमाइसा के लापता होने के बारे में उन्हें बताया था। इससे पहले कि वो भी रुमाइसा को ढूंढने के लिए निकलते उन्हें सामने ही शाहजर और रुमाइसा आते हुए दिखाई दिए थे। रुमाइसा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने आगे बढ़ती रुमाइसा को अपने सीने से लगाया था तो पूछ पूछ कर रो दी थी। रुमाइसा, तुम्हें कहाँ से मिली है शाहजर? अपने बाप के सवाल पर शाहजर ने सबसे अपनी मुठ्ठियां बिंधी थी। ममानी के भाई ने रुमाइसा को किडनैप कर लिया था। बाबा, शाहजर की बात सुनते
سلطان شاہ کو بہت غصہ آیا. شمشیر کی اتنی ہمت کہ اس نے اس گھر کی عزت پر نظر ڈالی. میں اسے چھوڑوں گا نہیں. سلطان شاہ غصے سے کہتے باہر کی جانے پڑے کہ شاہ سلطان کی آواز پر ان کے قدم رکے تھے. میں نے اپنی بیوی پر بری نظر ڈالنے والے کو اچھا سبق سکھا دیا ہے ڈیڈ. اس وقت جیل میں ہے وہ. اور شاہ کی بات سنتے وہ دونوں میاں بیوی جیسے سکتے میں آ گئے تھے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ؟ رمائزہ تمہاری بیوی؟ سلطان شاہ کو یوں لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے. لیکن شاہ اب اس بات کو مزید نہیں چھپانا چاہتا تھا. ہاں ڈیڈ، رمائزہ میں نے کچھ مہینے پہلے نکاح کر لیا تھا. اور پھر شاہ نے اپنے ماما پاپا کو ساری بات بتانا شروع کر دی. اور جوں بتاتا گیا زویا بیگم اور سلطان شاہ کو شدید حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اتنا سب کچھ ہو گیا. انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا. زویا بیگم تو مطمئن تھی کہ ان کی دل کی خواہش جو پوری ہو گئی تھی کہ رمائزہ اب ان کی بہو بنتے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی. تو وہی سلطان شاہ کو شاذر کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا. اس لیے آگے بڑھتے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا. تھپڑ کی گونج پورے لاؤنج میں گونجی تھی. تم نے اتنا بڑا فیصلہ ہمیں بتائے بغیر کر لیا شاذر. سلطان شاہ کو اس بات پر غصہ نہیں تھا کہ اس نے رمائزہ سے نکاح کیا تھا، بلکہ غصہ تو اس بار پر تھا کہ اس نے اپنے نکاح میں اپنے ماں باپ تک کو بھی شامل نہیں کیا. سوری بابا، لیکن اس وقت حالات ہی ایسے تھے. اپنے بابا کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ پر شاذر نے اپنا گال سہلاتے اپنے بابا سے معافی مانگ کے روکا. تو یوں شاذر کے فوری سے معافی مانگنے پر سلطان شاہ کا دل نرم پڑ گیا تھا اور اگلے پل اسے اپنے سینے سے لگایا. ہاں، ان کی بھی تو یہی خواہش تھی کہ ان کے بھائی کی نشانی رمائزہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں کے سامنے ہی رہے. اس کے لیے وہ بہت خوش تھے کہ شاذر نے اسے نکاح میں لے لیا تھا. نکاح تو تم نے ہمارے بغیر کر چکے ہو، لیکن رخصتی ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں ہی دھوم دھام سے تم دونوں کی شادی ہو. اور اس سے پہلے کہ سلطان شاہ مزید کچھ کہتے، رمائزہ نے ان کی بات کو درمیان نہیں ٹوکا تھا. وہ چاچو جان، میں بھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے. رمائزہ نہیں چاہتی تھی کہ اگلے مہینے ان کی رخصتی ہو، کیونکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا. اور ابھی تو اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا کیونکہ اسی مہینے اس کے فائنل پیپر تھے. ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو، سلطان شاہ نے جواب دیا. تو رمائزہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی. اس کے چچو اور چچی نے ہمیشہ اسے پیار کیا تھا اور اس کی ہر بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتی تھی، جبکہ شاذر کو اس بات سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا. اور وہ جانتا تھا کہ اس نے ماضی میں رمائزہ کو بہت ہی نا انصافیاں کی تھی. لیکن اب وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ رمائزہ اپنی پڑھائی مکمل کرے اور اس کی رضامندی ہوگی تب ہی وہ رخصتی کرے گے. اور یوں وقت مزید آگے سرکتا گیا. 6 سال بعد رمائزہ اپنی یونیورسٹی کے لاسٹ سیمسٹر میں تھی، جبکہ شاذر بھی اپنی پڑھائی مکمل کرتے اپنے بابا کے ساتھ آفس جانا شروع کر چکا تھا. ان 6 سالوں میں رمائزہ 18 سال کی نازک لڑکی سے 24 سالہ حسین دوشیزہ بن چکی تھی. ان گزشتہ سالوں میں شاذر اور رمائزہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی کیئر کرتا اور رمائزہ بھی اس کی نرمی اور محبت دیکھتے اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی. اور یوں ان کے درمیان یہ وقت بہت اچھا گزرا تھا. یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب شاذر دروازہ ناک کرتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے موجود تھی، جسے دیکھتے رمائزہ نے حیرانی سے پوچھا تھا. آف کورس، تمہارے لیے نوڈلز بنا کر لایا ہوں. ہر وقت تو تم پڑھتی رہتی ہو، اپنے کھانے پینے کا تو تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے. تمہیں اپنی کافی بنانے گیا تھا تو سوچا کہ تمہارے لیے نوڈلز ہی بنا دیتا. شاذر نے ٹرے میں موجود نوڈلز کا باؤل اور اپنا کافی کا مگ رمائزہ کے سامنے بیڈ پر رکھا اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا تھا، جبکہ رمائزہ تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی. وہ پہلے والا شاذر سلطان اب بالکل نہیں تھا. کیا ہوا رمائزہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نوڈلز کا؟ شاذر نے اسے یوں خود کی طرف دیکھتا پایا تو سر جھٹک گیا تھا اور اس کی آواز پر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی.
چچی جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ممائزہ نے پوچھا تو شازن نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے زویا بیگم کی طبیعت کافی زیادہ ناساز تھی۔ ہاں اب پہلے سے کافی بہتر ہے ماما، میڈیسن لے کر سو رہی ہے، اسی لیے میں خود ہی کافی اور نوڈلز بنا لایا ہوں۔ شازی نے جواب دیا، تو آپ نے خود کیوں بنایا، مجھے بتا دیتے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تو شازر مسکرا دیا تھا۔ تم بناؤ یا میں، ایک ہی تو بات ہے۔ شازر اس بات پر رمائزہ بھی مسکرا دی تھی۔ اچھا تو تمہارے فائنلز کب ختم ہو رہے رمائزہ؟ شازر نے کچھ یاد آنے پر پوچھا تھا۔ ہاں وہ اسی ہفتے۔ رمائزہ کے جواب پر شازر کو کچھ تسلی ہوئی، پھر وہ دونوں کتنی ہی دیر یوں ہی چھوٹی موٹی باتیں کرتے بیٹھے رہے تھے۔ یہ ایک ہفتہ بھی ایسے ہی گزر گیا۔ زویا بیگم اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے سلطان صاحب اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب دونوں بچوں کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ رخصتی والے کے لیے جمعہ والے دن مبارک دن رکھا گیا تھا۔ شازر کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن رمائزہ نے جب یہ بات سنی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، یوں جیسے ابھی پسلیاں دوڑ کر باہر آ جائے گا۔ مزید 2 دن گزرے اور پھر قریب کے کچھ مہمانوں کے درمیان ان کی رخصتی کی تقریب رکھی گئی۔ بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا اور گولڈن جیولری برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رمائزہ نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ آج زندگی میں پہلی دفعہ اس قدر تیار ہوئی تھی، ورنہ اسے میک اپ کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ زویا بیگم جب کمرے میں اسے لینے کے لیے آئی تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ زویا بیگم نے ماشاءاللہ کہتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو یقیناً اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھتے بہت خوش ہوتے۔ زویا بیگم نے سوچتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رمائزہ انہیں روتے ہوئے دیکھ لے اور پریشان ہو، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ریڈی ہونے سے پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیے رو رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا بھی کر دیا تھا۔ زویا بیگم نے کچھ پل کے بعد اسے خود سے الگ کیا اور پھر اس کے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح اس کے اوپر اوڑھ دیا تھا۔ یہ ریڈ کلر کا بہت ہی خوبصورت دوپٹہ تھا جو کل رات ہی انہیں شاہزر نے لا کر دیا تھا۔ وہ کل یہی دوپٹہ اس کی دلہن کو اوڑھنے گئی تھی۔ اس دوپٹے پر کڑھائی سے شاہزر کی دلہن لکھا تھا، جسے دیکھ کر رمائزہ کے لب بے ساختہ ہی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ چلے رمائزہ، زویا بیگم بھی پھر سے اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آ گئی تھی اور پھر لا کر اسے شاہزر کے قریب بٹھایا تھا۔ شاہزر ہلکے گولڈن رنگ کی شیروانی زیب تن کیے اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نکاح چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے مزید کچھ رسموں کے بعد رمائزہ کو شاہزر کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ رمائزہ کنفیوز سی اب اس کے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ شاہزر نے کمرے میں داخل ہوتے واپس مڑ کر دروازہ لاک کیا اور پھر چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ شاہزر کی نزدیکی پر رمائزہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاہزر نے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے سلام کیا تو رمائزہ نے دھیمی سی آواز میں وعلیکم السلام کہا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر رمائزہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو منہ سے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو رمائزہ۔ شاہزر کی اس تعریف کرنے پر رمائزہ اپنی نظریں مزید چکا گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخمری ٹپی نکالی اور پھر اس میں سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکال کر اسے رمائزہ کی انگلی میں پہنایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں رمائزہ کہ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، شاہزر نے کہتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے تھے کہ رمائزہ شاہزر کی اس حرکت پر خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اسے یوں ہی خاموشی سے نظریں چکائے دے شاہزر نے کہا تو اس نے نام سر لایا تھا۔ اچھا چلو اٹھو، نوافل ادا کرتے ہیں۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کا ساتھ مل جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے نوافل ادا کرنے لگے تھے۔ رمائزہ کے دل میں سارے ڈر دور ہو گئے تھے۔ شاہزر نے ان پچھلے 6 سالوں میں اس سے وفا کرتے کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نازش کی شادی 3 سال پہلے اس کی یونی فیلو سے ہو چکی تھی اور ویسے بھی شاہزر کو اس میں کوئی انٹرسٹ تھا بھی نہیں۔
وہ صرف رمائزہ کو تنگ کرنے کے لیے اس سے بات کیا کرتا تھا۔ شاذر کا ساتھ مل جانے پر رمائزہ بہت پرسکون تھی۔ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا، پھر چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اور رمائزہ کی قسمت میں صرف شاذر ہی تھا جو صحیح وقت پر اسے مل چکا تھا۔ زویا بیگم اور سلطان صاحب بھی اپنے بچوں کی خوشی پر بہت زیادہ خوش تھے۔